السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ونبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ دائما و ابدا نسترشد بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ ونستنیر بہما۔ قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ ہمیشہ قرآن و سنت ہی مرجع رہا ہے رشد و ہدایت کا، رہنمائی کا، اور اسی سے ہم رشد و ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے بے مشیت اللہ تعالی۔ حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تمہارے پاس نور اور ایک روشن کتاب، واضح کتاب آ چکی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے درپے ہوتے ہیں، طالب ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کتاب کے ذریعے انہیں نجات اور سلامتی کے راستے عطا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ اپنی توفیق سے ظلمات سے، کفر و شرک کے اندھیروں سے انہیں توحید کی روشنی کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اہل شرک نے اپنے گمان میں، اپنی عقل کے لحاظ سے یہ سمجھا کہ وہ اللہ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ اللہ رب العالمین کو اتنا عظیم سمجھا، اتنا بڑا سمجھا اس کی ذات کو، کہ وہ اتنی بڑی ہستی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسانوں کی طرف، اپنے بندوں کی طرف، اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے رسول بنا کے بھیج دے اور کتابیں نازل کرے ان کی رہنمائی کے لیے۔ لہٰذا اللہ کی شان اس سے بڑی ہے، بلند ہے، بالا تر ہے، عظیم ہے اللہ رب العالمین اس چیز سے، اور یہ ان کی عقل کا تقاضا تھا۔ اور یاد رکھیں دوستو، اس موضوع پر، اس عنوان پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اشرف کون ہے؟ بنی آدم، انسان ہے۔ لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت تو دین ہے، کتابیں ہیں، انبیاء اور رسل کی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے انتخاب کی۔ لیکن اب ہم عامت الناس کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عقل کی نعمت سے بڑی نعمت شاید ہی کوئی ہو. بڑی اللہ رب العالمین نے یہ عقل عطا فرمائی ہے، بڑی نعمت ہے. لیکن باوجود اس کے کہ یہ نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ہے، باوجود اس کے یہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں، لا محدود نہیں. ہر چیز کی ایک انتہا ہے، ہر چیز کی اللہ رب العالمین نے ایک حد بندی کی ہے، ریڈ لائن ہے، اس کا ایک کنارہ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں. آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ مقرر ہے، ایک حد مقرر ہے. یہی وہاں تک دیکھ سکتی ہے، چلیے میٹروں کے حساب سے نہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے، بہت دور تک دیکھ لیتی ہے. لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتی. بلکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آج کل جو ترقی کا دور ہے کہ یہ جراثیم جو ہیں، یہ معمولی سی جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے تو وہ یہ کس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ دوربین کے ساتھ دیکھتے ہیں، یا ان آلات کے ساتھ جو ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اس کی ایک حد اور لمٹ مقرر ہے. بین ہی اس طرح کانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک حد تک سنتے ہیں اور اس حد سے باہر جا کر ان کو سنائی نہیں دیتا. بلکہ اس سے بڑھ کر کہ اگر کوئی تیز آواز آ جائے تو کان بند ہو جائیں گے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ ہاتھ عطا فرمائے ہیں. ان کے اندر ایک طاقت ہے کہ میں اس گلاس کو اس وقت اٹھا رہا ہوں، یہ میری پہنچ میں اور اس طاقت کے اندر موجود ہے. اتنی طاقت اللہ نے مجھے دی ہے. اگر آپ 1 ٹن وزنی میرے سامنے کوئی پتھر رکھ دیں، لوہے کی چیز رکھ دیں، میں اس کو نہیں اٹھا سکتے. اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے. بین ہی اس طرح عزیزان گرامی عقل کی ایک حد ہے. عقل اس سے آگے نہیں. عقل کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. عقل محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. اس کی ایک حد مقرر ہے، اس سے آگے وہ نہیں سوچ سکتی. خرد مندوں سے، خرد سے مراد عقل ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. عقل جو ہے ایک محدود پیمانے میں ایک حد تک سوچتی ہے، اس سے آگے اس کے لیے سوچنا ناممکن ہے. غیبیات سے اس کا تعلق ہے. یہ شتر بے مہار نہیں ہے. ہماری پنجابی زبان میں ایک لفظ بڑا ہی واضح کرتا ہے اس معنی کو. ہم کہتے ہیں کہ جو جانور، جو گھوڑا جو ہے، اگر وہ قابو نہ آ رہا ہو تو اس کو لگام دیتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں اڑیل. وہ قابو میں نہیں آتا، جلدی سے بیٹھنے نہیں دیتا، اور اگر آدمی اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے بالفرض کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، اور لگام بھی اس کے اندر، جس کو لجام کہتے ہیں، لگام کہتے ہیں، اور اس کے منہ میں نہیں ڈالی ہوتی، تو انجام کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے اڑیل تھا اور آپ نے اس کو بے لگام کر کے آگے چلانا شروع کر دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. وہ موت ہے، ناممکن ہے بچنا اس سے. یہ عقل جو ہے اس کو آپ بے مہار نہ رکھیں، اس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. احاطہ نہیں کر سکتی عقلیں اللہ کے علم کو. آپ اپنے دائرہ اختیار نہیں، اپنے دائرہ تصور میں بھی لانا آپ کے لیے ناممکن ہے. اس لیے جن لوگوں نے عقل کو لامحدود سمجھتے ہوئے، اس کو حرف آخر جانتے ہوئے، اسی کو بنیاد بنا کر مسائل سمجھنے کی کوشش کی، ذات باری تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے اسماء کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی صفات کو اپنی عقل کی کسوٹی اور پیمانے پر رکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی،
وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے ہیں۔ دیکھیے خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے عقل کا پیمانہ استعمال کیا اور بھٹک گئے۔ چلیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو فلسفی ہیں یہ یونان سے اٹھے ہیں، پروان چڑھے ہیں جرمن میں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کا ذکر شاید پہلے ہو چکا ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل میلاد کے بعد کا مسئلہ ہے، 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ جو بیج بو گئے اس کا رزلٹ 20ویں صدی میں بھی آیا ہے۔ عقل کا پیمانہ استعمال کرتے ہوئے جرمن فلسفی جو نیٹشے ہے، جو اگست 1900 میں 1900 میں فوت ہوا ہے، جرمن تھا، ہٹلر کا ساتھی تھا، ہٹلر کا، اور عالمی جنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا بڑا حصہ تھا۔ جب اس نے اللہ کا انکار کیا ہے اپنی عقل پر پرکھتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کے اندر ممالک موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، لیکن علامہ اقبال نے اسلامی ترجمہ کرتے ہوئے اسلام کی طرف سے ترجمان کی حیثیت سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سنہری حروف ہیں۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، علامہ کیا فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ عقل کی کسوٹی پر نہ چڑھائیں۔ بین اس طرح یہ تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے خدا کا ویسے ہی انکار کر دیا کہ یہ عالم ایسا ہی یہ چلتا ہے، چلتا چلا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ کیسے مانتے ہیں؟ انہوں نے بھی اپنی عقل استعمال کی اور شتر بے مہار جیسی عقل استعمال کی۔ کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے، یہ میں اہل شرک کی بات کر رہا ہوں، مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے، کہ جب تک کسی کو ساتھ نہ رکھے اللہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ ان کی بات نہیں سنتا، اللہ ان کی بات، ان کے سوالات کا جواب نہیں دیتا، ان کی بگڑی نہیں بناتا، ان کے حاجات کو پوری نہیں کرتا، انہیں کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں تو عقل یہاں تک پہنچ گئی کہ اہل شرک کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا اللہ کی ذات اتنی عظیم تر ہے کہ اس کے یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ کتابیں بھیجے یا رسولوں کو مبعوث فرمائے۔ گویا رسالت کا انکار کر دیا، مشرک نے رسالت کا انکار کیا اور کتابوں کا انکار کر دیا۔ اور اگر ان سے کو کہا جاتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مشرک وہ تھے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ننگے طواف کرتے تھے، حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ لباس جو ہم پہن کے پھر رہے ہیں یہ تو گناہ گاروں والا لباس تھا، اس کے اندر تو ہم نے گناہ کیے ہیں، اب یہاں تو بھائی پاک صاف ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ننگے طواف کرتے تھے، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ مرد دن کو کرتے تھے، عورتیں رات کو کرتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ جو ان کے الفاظ ملتے ہیں عورتوں کے، جو رجز پڑتی رہی ہیں اس موقع پر جب وہ ننگی ہو کے طواف کرتی تھی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملا جلائی معاملہ تھا کہ الیوم یبدو بعضہ او کلہ وما یبدو منہ لا احلہ، کہ آج میں ننگی ہوں، مجھے عیب اور یعنی عار نہ دلانا، میں اللہ کے گھر میں آئی ہوں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، مجھے یہ کپڑا نہیں مل سکا۔ جب اہل علم نے یا سمجھدار لوگوں نے ان کو سمجھایا، اسلام کی روشنی آئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو یوں سمجھیں یہ فساد فی الارض ہے، یہ ذہنی فساد کا مسئلہ ہے، اور یہ تو گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، عِيَاذًا بِاللَّہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے،
اور اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو سمجھاؤ کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ برائی کا کبھی حکم نہیں دیتا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، یہ جو عقل کے پجاری ہیں، عقل جتنی اچھی نعمت ہے اس کو غلط استعمال کرنے والے، محض عقل کو بس خدائی رہنمائی سے ہٹ کر دور جا کر صرف عقل کی بنیاد پر جو عبادت کرنے والے ہیں، مشرکین عبادت کرتے تھے، انہوں نے پھر کیا کہا، اب اللہ تعالیٰ کو ہم نے بلانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں، تو اللہ کے ساتھ جب تک کسی کوئی واسطہ نہیں ہوگا بات بنے گی نہیں۔ واسطے کے متلاشی ہوئے اور اصنام کی پوجا شروع کر دی، بتوں کی پوجا کرنی۔ بیت اللہ اندر بھی بت ہیں، باہر بھی بت ہیں، اوپر بھی بت ہیں، دائیں بائیں بت ہی بت ہیں، اصنام ہیں۔ جب اسلام آیا ہے تو یہ بت خانہ بنا ہوا تھا۔ یہ توحید کا جو ماخذ، مرجع اور جو بنیاد تھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ تو بنا تھا توحید کے لیے، وہ بت خانہ بن گیا۔ سبب کیا تھا؟ یہی معیار عقل تھا۔ اب اللہ کو یاد کرنے کے لیے، خدا سے مانگنے کے لیے، کسی اور سے نہیں مانگنا، مانگنا اللہ سے تھا، اللہ سے مانگنے کے لیے وہ بتوں کے پجاری ہو گئے۔ اور اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ نہیں، ان کی ہم بندگی نہیں کرتے۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کے پاس اس لیے آتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو ایک واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ اور ادھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کیا دی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی میرے بارے میں سوال کرے کہ میں کوئی دور ہوں، کہ واسطے کے بغیر ملتا نہیں ہوں، تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، تمہاری شارع سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ لیکن عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ اس سلسلے میں لگے رہے۔ اور یہ کہا اللہ رب العالمین نے، وَمَا قَدَرُ اللَّهِ، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی کبریائی کیسے بیان کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے کہ وہ رسول بھیجے، کوئی ضرورت نہیں اس کو۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ۔ میرے عزیز دوستو، ان الفاظ پہ ذرا غور کرنا، یہ 3 مقامات پر قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، 3 جگہ پر آئے ہیں، سورہ آل عمران، سورہ الانعام، سورہ حج اور سورہ الزمر میں 3 مقامات پر یہ الفاظ استعمال ہوئے۔ وما قدر اللہ، 2 میں واو کے ساتھ ہے اور 1 میں سورہ حج میں بغیر واو کے ہے۔ وما قدر اللہ، سورہ الانعام آیت نمبر 91 وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی کہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ کب؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی، یہ بات کہہ کر انہوں نے میری قدر گھٹا دی ہے، جس انداز سے مجھے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ان اللہ تعالیٰ نے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کوئی چیز نہیں اتاری، کوئی کتاب نہیں آئی، اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ بغیر واو کے، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بہت ہی غالب ہے، قوی ہے، غالب ہے، زبردست ہے،
انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے تھا، انہوں نے اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اور یاد رکھیں قدر کرنے والے اور نہ کرنے والے، خاص طور پر جو اللہ کو نہیں پہچانتے، ان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد رکھیں وقت آنے والا ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ہماری مٹھی نہیں ہے۔ یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کی تشبیہ نہیں کی جا سکتی، تمثیل نہیں بنائی جا سکتی، وہ تو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ معیار ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو انہوں نے کیا کہا، حق تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اس کے داہنے ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَةٌ فِي قَبْضَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، بلند و بالا ہے، پاک ہے، منزہ ہے ان عیوب سے جو یہ مشرکین بیان کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو سمجھیے، مل جل کر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء حسنہ میں۔ بدقسمتی سے آج بھی بعض لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا ہے، جیسے مشرکین نے اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، اور اس سے پہلے عقل کے پجاریوں نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ شومی قسمت کہیے، بد نصیبی کہیے، آج بھی کچھ لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے۔ اور اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے قبضہ میں ہوگے۔ قبضہ کیسا ہے، لیس کمثلہ شیء، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان، ساتوں آسمان لپٹے ہوئے اللہ کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، دانا ہاتھ، کیا کیا صفات کا، اللہ کی ذات اور صفات کا کیسے انکار کر دیا، اللہ کے ہاتھوں کا انکار کیا۔ آیات وہی پڑھیں گے، آیتیں وہی پڑھیں گے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ اہل سنت والجماعہ صحابہ کرام نے جو سمجھا اس انداز سے ان آیات کی تشریح اور تعبیر نہیں کرتے۔ ہاتھ کا انکار کر دیا، قبضے کا انکار کیا، انگلیوں کا انکار کر دیا، اللہ کے چہرے کا انکار کر دیا، اللہ کی پنڈلی کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا انکار کر دیا۔ گویا اللہ خوش ہوتا ہے اس کا انکار کر دیا، اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا انکار کر دیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کے اس درس میں نہیں، اگلے درس میں ان گروہوں اور جماعتوں کا ہلکا سا تعارف کرا کے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق اور سچ کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی عطا فرمائے۔ تو آئیے، جو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں اللہ اپنی صفتیں بیان فرما رہا ہے۔ ہم ان تمام اسماء کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں ان پر، جس کو اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے بیان فرمایا قرآن پاک میں۔
اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اپنی زبان مبارک سے، سنت طیبہ میں، سنت مبارکہ میں، اور بین ہی اس طرح اسماء کے ساتھ صفات کو بھی اسی طرح مانتے ہیں، ان تمام صفات کو مانتے ہیں۔ ہر مومن مانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، جس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو صفات اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے قرآن میں بیان فرما دی ہیں، جو صفات اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی صفات ارشاد فرما دی ہیں، اور ان کا ہم انکار کرتے ہیں، جن کو اللہ نے ثابت نہیں کیا، اللہ نے بیان نہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ تو دیکھیے قرآن پاک سے ہم رہنمائی اور روشنی حاصل کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رشد و ہدایت کا منبع، سرچشمہ یا قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا عمل ہے اور آپ کی تصدیق ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین، بات ہم پہلے کر لیتے ہیں ہاتھ کی، کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ قدرت کہتے ہیں، پاور کہتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، یعنی تفسیر اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ یہاں کیا ارشاد فرما رہا ہے رب العالمین؟ ان الذین یبایعونک، اپنے پیغمبر سے خطاب فرماتے ہوئے، انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لمس ہو رہا تھا کہ اللہ زمین پہ تشریف لے آئے اور اللہ پاک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، یہ تصور سے باہر ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ید اللہ، اللہ نے اپنی صفت بیان کی، اپنا ہاتھ بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور یاد رکھنا ید عربی میں کہتے ہیں یا اور دال، یدن، ہاتھ کو، یہ اپنے مادے کے لحاظ سے قرآن پاک میں 120 مرتبہ آیا ہے۔ یہاں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری نعمتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع علم والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے اپنے فضل کہاں دے گا، کس پہ عنایت ہوگی۔ اور یہودیوں نے کیا کہا، یہ بھی قرآن پاک نے بڑے عجیب لطیف انداز سے ارشاد فرمایا، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ید کا لفظ استعمال کیا ہے، ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیسا ہے نہیں معلوم، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا نہیں ہے، لیکن اس صفت کو ہم مانیں گے جو اللہ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے۔ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہا اللہ تو فقیر ہے، اللہ تو قرضے مانگتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں یہودی کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جیسے وہ ایک ابو لہب نے کہا تھا نا تبت یدا، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ تبن لک، کہا پیغمبر کو اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تبا۔ یہاں بھی یہ فرمایا، وہاں کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ گئے، تباہ ہو گیا۔ اور یہاں بھی فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ید اللہ لیس بمغلولہ، یعنی اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے۔ آگے بھی اس کی تشریح آتی ہے جہاں پر 2 ہاتھوں کا ذکر آئے گا، یہاں پر ایک ہاتھ کا ہے۔ دعا کرتے نا آپ
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک، بید، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تجھ سے مانگ رہے ہیں، بیدہ الخیر، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور سورہ یونس میں کیا ارشاد فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ وہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی ملکیت، ملکوت ہے، بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آئیے پہلے تو ہم نے ایک سنگولر یعنی یدن کا لفظ سمجھا قرآن سے۔ اب آتے ہیں کہاں ہے کہ دو ہاتھ کہاں پر استعمال ہوئے؟ اسی آیت میں جس میں کہا کہ غلت ایدیہم، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کا ہاتھ نہیں بندھا ہوا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ دو ہاتھ قرآن پاک میں موجود ہوئے، سورہ یونس میں ہیں۔ اس طرح سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہاں پر یدائی کا لفظ استعمال ہوا، یدائی دو ہاتھ اللہ کے۔ اور پہلے ارشاد کیا فرمایا؟ والسماوات مطویات بیمینہ، دائیں ہاتھ میں، اور نبی کریم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ کی کلتا یداہ یمین، اس میں برکت کے لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں کوئی بایاں نہیں ہے، دائیں ہیں، اسی میں امن ہے، اسی میں امان ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے دونوں ہاتھ، یعنی اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرا، یہاں بھی دو ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور وہ بات تو آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ سورہ صاد میں ہے آیت نمبر 75 میں 75 میں، کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پہلے بتا دیا کہ جب میں بنا لوں آدم کو اور اس کے بعد میں اپنے وہ اس میں روح پھونک دوں، وہ آدم حرکت میں آ جائے، جس وقت بن جائے اور بولنا چلنا شروع کر دے، یعنی اس کی زندگی کا آغاز ہو جائے، سوئچ آن ہو جائے، تو پھر تم سارے اس کے لیے سجدہ کرنا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھتے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تو نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جو ہمارا ایمان ہے کہ اب موجود ہے۔ تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب انداز جو ہے کیسے ہے، کہیں وہ عقل کے استعمال کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم تشبیہ دے رہے ہیں، حاشا وکاللہ، ناممکنات میں سے ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ چلیے اس سے آگے بڑھنے سے پہلے کہ ہم کسی رزلٹ پر پہنچے اور نتیجے پر پہنچ کے آج کے درس کا اصل مقصد کیا تھا، اللہ رب العالمین نے، اب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی انگلیوں کو ثابت فرمایا ہے۔ ایک عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک حبر الیہود یعنی یہودیوں کا ایک عالم آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یحمل السماوات، ان اللہ یحمل السماوات علی اصبع، اللہ آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا، والارض یا اراضی والارضین لا اصبع، اور زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا، والاشجار علی اصبع، اور
درختوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، وَسَرَى عَلَى إِصْبَعٍ، اور جتنا بھی پانی ہے تری ہے اس کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ، اور باقی پوری کائنات کو اللہ دوسری انگلی پر اٹھا لے گا، ثُمَّ يَحُزُّهُنَّ وَيَقُولُ، پھر اللہ ان کو ہلائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی قدرت کا مالک ہے، کتنی طاقت کا مالک ہے میرا اللہ۔ ثم یحزہن، پھر ان کو اللہ ہلائے گا، ویقول، اور یہ ارشاد فرمائے گا، انا الملک، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ میدان محشر کا ذکر ہے۔ انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این الملوک، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہے؟ بادشاہ ہو کہاں ہو؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم کی یہ بات سنی، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدات نواجزہ، آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آ گئیں، بڑے دانت نظر آ گئے۔ اور یاد رکھنا دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، ہنسا نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ آپ تو امت کی فکر میں رہتے تھے، آپ کہہ کے نہیں لگایا کرتے تھے، یہ آپ کی شان نہیں تھی، آپ مسکرایا کرتے تھے۔ اور آپ نے یہاں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت یا بدأت نواجز، آپ یہاں پر ہنستے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کس بات کی؟ کہ یہ یہودی عالم صحیح بیان کر رہا ہے۔ ثم قرأ النبی علیہ الصلاۃ والسلام، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ الزمر آیت نمبر 67 اس آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ گویا اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اپنی ذات کے بارے میں کتابوں میں نازل فرما دیا، اپنی اسماء کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے آگے بیان فرما دیا، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اللہ کے پاؤں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی نہیں ہے، تو گویا انکار کرتا جا رہا ہے۔ کس بات کا انکار کر رہا ہے؟ ڈائریکٹلی تو نہیں، انڈائریکٹلی تو اللہ کا انکار کر رہا ہے، نصوص شرعیہ کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کس لیے ان آیات بینات کا آج انتخاب کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ عقل کو آپ معیار مت بنائیں، عقل کو معیار بنانے والے بھٹک گئے، صراط مستقیم ان کو نہیں مل سکا، اللہ کا انکار کر بیٹھے، اللہ کے پیغمبروں کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ وہ ساری عقل کی کسوٹی ہے جو ان کو برباد کرنے والی ہے۔ عقل معیار نہیں ہے، عقل محدود ہے، اور عقل کا دائرہ اللہ نے محدود کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام ہے یہ وحی کے ذریعے سے وہی چیز ہو، لا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء۔ آنکھیں جو ہیں دیکھیے، اللہ تو آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، لا تبصرہ الابصار، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ جو ہے وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرنا وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ آج اتنی بات ہے کہ اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما جو تیرے پیغمبر نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جو تیری اس کتاب نے، جس میں تو نے خود ارشاد فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ یا اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، اللہ تیری رضامندی کے طالب ہیں، اللہ ہمیں نجات کے اور
امن اور سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ ہمارا ایمان پختہ کر دے، اپنی ذات پر بھی، اپنے اسمائے حسنہ پر بھی، اور اپنی صفات جلیلہ پر بھی۔ یا اللہ ہمارے اس ایمان کو استقامت عطا فرما، ہمارے ایمان کو دوام عطا فرما۔ جب ہم دنیا سے جائیں اللہ ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو کر جائیں۔ اللہ رب العالمین سے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ ان چیزوں کا تکرار کیے بغیر ان حضرات کا، ان جماعتوں کا، ان گروہوں کا مختصر تعارف کرانے کے بعد ثابت کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل و براہین کی روشنی میں، کہاں کہاں کن کن لوگوں کو ٹھوکر لگی اور کون صراط مستقیم پر برقرار رہے، جن کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام اللہ کا ہم تک پہنچا دیا۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔